نکال نہیں سکے آج تک، میرا ایک بھی غلط کام نہیں نکال سکے۔ میں تمہارے چار سال پہلے میں اور انیس قائم خانی آئے، اس وقت جس وقت اس شہر میں ہر تیسرے چوتھے دن کسی نہ کسی ماں کا بیٹا ضائع ہوتا تھا۔ روزانہ شودا قبرستان میں لاش جاتی تھی۔ کورنگی کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پر ماں نے اپنے نوجوان بچوں کے جنازے اپنے سامنے نہیں دیکھے۔ آج 4 سالوں سے یہ MQM والے آ کر یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال مہاجروں کا غدار ہے۔ اے کورنگی والوں، خاص طور پر مہاجروں، مصطفیٰ کمال جب MPA تھا، جب وزیر تھا، جب میئر تھا، جب سینیٹر تھا، جب رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا اور غدار بھی نہیں تھا، تو ہر روز کراچی میں 20 سے 22 مائیں اپنے نوجوان پیارے بچے کی لاش کو دفناتی تھیں۔ آج مصطفیٰ کمال MPA نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، کونسلر نہیں ہے، میئر نہیں ہے، اور آج مصطفیٰ کمال بقول ان لوگوں کے غدار بھی ہے، لیکن آج ایک ماں کا بھی بیٹا اس شہر میں ضائع نہیں ہو رہا۔ ہاں میں غدار ہوں، میں 100 دفعہ ایسی غداری کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے کوئی ایک نوجوان بچ جائے، جیل جانے سے، لاپتہ ہونے سے، مرنے سے بچ جائے۔ میں ایسی 100 غداری کرنے کے لیے تیار ہوں، 100 دفعہ غدار بننے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے آ کر ماں کو ان کے بچے، لاپتہ بچے بازیاب کرا کے دیے۔ ہم نے آ کر ماں کے بچوں کا مرنا بند کرایا۔ ہم نے آ کر نوجوانوں کا در بدر کی ٹھوکریں کھانا بند کرایا۔ ہم نے آج شہر میں چھاپے نہیں پڑ رہے، آج شہر میں لوگ نہیں مر رہے، آج شہر میں لوگ ایک دوسرے کو نہیں مار رہے۔ سندھیوں کی لڑائی مہاجروں سے نہیں ہو رہی، پختونوں کی لڑائی مہاجروں سے نہیں ہو رہی، بلوچوں کی لیاری میں لڑائی مہاجروں سے نہیں ہو رہی، چکرا گوٹ کے سندھیوں کی لڑائی مہاجروں سے نہیں ہو رہی۔ اے مہاجروں، اے پختونوں، اے سندھیوں، اے بلوچوں، اے پنجابیوں، ہمیں ذات، رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر سب نے لڑوا دیا، سب نے لڑائی کروا دی، اور جب اپنا موقع آیا، جب اپنا مطلب آیا ایک دوسرے کی حکومت کو جوائن کرنے کا، تو کوئی مرکز چلا جاتا ہے، اس کو کوئی سندھی ٹوپی پہنا دے، وہ اس کو اجرت بنا دے، سارے قتل معاف ہو جاتے ہیں، پھر بھائی بن جاتے ہیں، اور جب وزارتوں سے لاٹ پڑتی ہے پھر ایک دوسرے کو مہاجر اور سندھیوں کے نام پر لڑوانا شروع کرتے ہیں۔ یہ سازش ختم نہیں ہوئی۔ یہ بد کردار صوبائی حکومت، یہ بد کردار کراچی کی MQM کی سٹی حکومت، یہ جو جس کا بھی ٹینیور پورا ہوا ہے، ان کے پاس کچھ بھی اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اب تمہارے پاس کیا نعرہ لے کر آ رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں مہاجروں، اے کراچی والوں، تمہیں پانی جب ملے گا جب ہم نیا صوبہ بنائیں گے، تمہیں سیوریج کا نظام جب ملے گا جب ہم نیا صوبہ بنائیں گے، اے مہاجروں، تمہارا کچرا جب اٹھے گا جب ہم نیا صوبہ بنائیں گے۔ ان کی شکلیں دیکھو صوبہ بنانے والوں کی، ان کی اوقات دیکھو۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے، واٹر بورڈ کی گٹر لائنوں کا اختیار نہیں لے سکے، یہ تمہیں صوبہ بنا کر دیں گے۔ آج یہ جو صوبے کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہی پیپلز پارٹی ان کو کوئی وزارت آفر کر دے، یہی پیپلز پارٹی ان کو کوئی وزارت آفر کر دے، یہ ایک دوسرے کو اجرت ڈالیں گے، دوبارہ بھائی ہو جائیں گے۔ اس وقت تک
جب تک ان کو لات نہ پڑے دوبارہ. تو بولو ان کے جھوٹے وعدوں میں آنا ہے؟ بولو سب بولو. دیکھو یہ جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کر رہی ہے. یہ سندھی نہیں کر رہا. تمہیں دیکھنا ہے کہ سندھیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. چلو میرے ساتھ لاڑکانہ, چلو میرے ساتھ کشمور, چلو میرے ساتھ جناب آباد. وہاں پر بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں. سنو, وہاں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں روزانہ. ان کو ویکسین نہیں ہے. وہ بچہ ڈال کر یہاں کراچی لے کر آتے ہیں اور سسک کر یہاں پر سندھ کے بچے مرتے ہیں یہاں کراچی آ کر. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت صرف مہاجروں کی دشمن نہیں ہے, یہ اس صوبے میں رہنے والے ہر انسان کی دشمن ہے. ان کے جھانسے میں نہیں آنا. یہ ایم کیو ایم والے آ کر تمہیں سندھیوں کے خلاف باتیں کریں گے. یہ پیپلز پارٹی والے آ کر مہاجروں کے خلاف بات کریں گے. یہ دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ آپس میں ہمیں لڑا کر اپنی نظامت, اپنی وزارت, اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں. اب سندھ ایک ہے, کراچی ایک ہے. اب ہماری کامیابی میں کسی کی ناکامی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. کورنگی کے لوگوں, تمہارے بغیر ہم آج بھی اس شہر کو, خدا کی قسم, ہر گھر میں پانی آ سکتا ہے. یقین جانو ہر گلی سے کچرا اٹھ سکتا ہے. یقین جانو گھروں کا سیوریج صحیح ہو سکتا ہے. یقین جانو یہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ٹھیک ہو سکتی ہیں. یقین جانو یہ اسٹریٹ لائٹ جل سکتی ہے. صرف کردار والے لوگوں کی ضرورت ہے. آج بھی اس شہر میں اتنی طاقت ہے کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. صرف وہ کر سکتا ہے جس کو موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو, جس کو موت یاد ہو, جس کو موت یاد ہو کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ عہدے ختم ہو جائیں گے, اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے آگے جواب دینا ہے. اس کو ان کے ہاتھوں میں یہ شہر ہوگا. خدا کی قسم یہاں پر کوئی مسائل نہیں ہوں گے. اور ہاں اختیارات بہت کم ہیں, لیکن ان اختیارات کے بغیر بھی آج اتنے اختیارات ہیں کہ ہر گھر میں پانی آ سکتا ہے, ہر گھر کے آگے سے کچرا اٹھ سکتا ہے, ہر نالے کی صفائی ہو سکتی ہے. اور مزید اختیارات انہی کو ملیں گے جو کردار والے لوگ ہوں گے. جو بد کردار ہوتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں دیتا, اس کو کوئی اختیار نہیں دیتا. لیکن یہ کام پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال اور اس کے کارکنان اکیلے نہیں کر سکتے. اے کورنگی کے لوگوں, تمہیں اب اپنے خواب غفلت سے جاگنا پڑے گا, اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا. یہ میری روزی روٹی نہیں ہے, میں نے سیاست سے پیسے نہیں کمانے. اگر تمہیں اپنے بچوں کا اچھا مستقبل چاہیے تو تمہیں پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بننا پڑے گا, ہر حال میں, ہر حال میں, ہر حال میں. اگر دیکھو بات تو وہی کر دی کہ سیاست میں آنا پڑے. کوئی بھی ہمارے حقوق اتنی آسانی سے نہیں دے گا, لیکن ہمیں اس کے لیے دہشت گرد بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پاکستان ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم کردار کے ساتھ روڈوں پر نکلیں گے. تم میرا ساتھ دو, ایک گولی چلے بغیر اختیارات قدموں میں لا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ چھین کر لا کر دیں گے, اختیارات قدموں میں لا کر دیں گے. تمہیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. میں کوئی لندن سے بیٹھ کر تمہیں سڑک پر نکلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. تم جب نکلو گے تمہارے آگے اپنے سینے پہ رکھوں گا. اگر کوئی گولی چلے گی تو پہلے مصطفیٰ کمال کے سینے پہ چلے گی, بعد میں تمہارے اوپر. میلہ لوٹ لیا, میلہ لوٹ لیا. ہر کورنگی کے رہنے والے کو جس طرح سے تم نے آج 3 گھنٹے سے یہ قافلہ چل رہا ہے صرف کورنگی کے اندر, آج جس طرح سے تم نکلے ہو, جس طرح سے نوجوان نکلے, جس طرح سے میری مائیں بہنیں, ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے اسی طرح سے متحرک ہونا پڑے گا. ہم اس کراچی کو اچھا کر سکتے ہیں, ہم اس کراچی کو بہتر کر سکتے ہیں, ہم اس کراچی کو آج بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. یہ پورا شہر
पूरा शहर और खास तौर पर कोरंगी हर जगह कचरे का ढेर है, हर जगह गटर का पानी है, हर जगह तबाही बर्बादी है, हर जगह गड़े पड़े हुए। ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हम ये डिजर्व नहीं करते। हम इससे अच्छी लाइफ, हम इससे अच्छी जिंदगी हमारा मुकद्दर है। ये हमारा मुकद्दर ये नहीं है। हमारे हुक्मरानों के करप्शन की वजह से, हमारे हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से और झूठे नारों के पीछे आवाम के लग जाने की वजह से आज हमारा ये हशर है। हर गली तबाही बर्बादी का मंजर पेश कर रही है। ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। हमें याद रखो, अगर आज हमारे बच्चे गंदा पानी पीकर मर रहे हैं, आज हमारे बच्चों को कैंसर हो रहा है, आज हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, आज हमारे बच्चे जरा सी बारिश के बाद करंट लगने से मर रहे हैं, एक लम्हे के लिए सोचो कि अपने बच्चों के कत्ल का सारा दारोमदार, अपने बच्चों के कत्ल का सारा कसूर कहीं हमारी गर्दनों पे तो नहीं आ रहा, कहीं हमारे अपनी गर्दनों पे तो नहीं आ रहा। इसलिए कि ये हुक्मरान जिसकी नाअहली की वजह से आज मेरा बच्चा मर रहा है, ये कहता है ये तुम्हारे वोटों से मुंतखब होकर आया है, उसका हक है, इख्तिदार में रहना उसका हक है। वो ऊपर से नहीं आया, वो आसमान से नहीं आया, वो कहता है तुम्हारे वोटों से आकर वो तुम्हारे बच्चों को मार रहा है। एक लम्हे के लिए सोचो कोरंगी के लोगों, एक लम्हे के लिए सोचो, अगर हम कल मर के कब्र में जाएंगे इसी तरह से खामोश रहकर, और कल को अगर अल्लाह ने हमसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारे सामने सारे ऑप्शन खुले थे, तुमने अपने हाथों से ऐसे लोगों को इख्तिदार में भिजवाया जिनकी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे मारे गए, तुम्हें शऊर दिया था, इंसान बनाया था, कोई आवाज लगाने आया था और तुम उसकी आवाज के साथ खड़े नहीं हुए। अगर कब्र में ये सवाल हो गया तो ये अजान का वक्त